لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو، تمیز سے نام لیا کرو جو اس کے ابا نے اس کا نام رکھا ہے۔ ہاں پیار سے بچوں کے نام لینا یہ بگاڑنے میں نہیں۔ اب میری چھوٹی بچی کو میں چھٹانکی کہتا ہوں، وہ اتنی سی چھٹانک بھر کی ہے، وہ اس کا حسن ہی یہی ہے کہ چھٹانک بھر کی ہے وہ۔ اب ایک میں نے وہ آئی تھی نا بیان میں، تو بچہ لے کے آ گیا تھا، تو میں نے کہا چھٹانکی، تو اب نیچے میں نے دیکھا کمنٹس، بچوں کے نام بگاڑے ہوئے ہیں، چھٹانکی کہہ رہے ہو، اتنا نہیں دین کو مشکل بناؤ میرے بھائی، یہ تو پیار سے۔ اب اس کو میں کیا پورا تمیز سے نام لوں؟ اب چھوٹا بچہ ہے، میں کہوں حضرت ابراہیم خان، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بچوں کو تو کچھ چھوٹے موٹے، لیکن ایسا نہ بگاڑو کہ قیامت تک کے لیے اس کا وہی نام پڑ جائے۔ اب بچی تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر چھٹانکی نہیں کہو اس کو، ورنہ سسرال میں اس کا نام ہی چھٹانکی پڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میرا خیال ہے 60 سال کے ہو گئے تھے، ان کا نام تھا گڈو۔ اب عجیب سا تھا یار، یہ اتنے بڑے گڈو کہاں سے ہو گئے؟ تو بچپن میں جو گڈو کہنا شروع کیا، وہ بڑے تک گڈو کے گڈو ہی رہے وہ۔ تو یہ غلط ہے، تھوڑا سا ہو جائے بڑا تو اس کو اس کے نام سے پکارا کریں۔ تو لیکن یہاں نام تبدیل کرنے کا مطلب یہ ایسا نام جس میں وہ اپنی توہین محسوس کرے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کی اچھی توجیح کرو، شاید یہ اس کا مطلب ہو، شاید یہ اس کا مطلب، کیڑے نہ نکالا کرو۔ میں اکثر اس موقع پہ تبلیغ جماعت والوں کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم جماعت کے ساتھ بچپن میں گشت کر رہے تھے، ایک صاحب ہمارے سامنے مین گیٹ سے اندر آئے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا۔ ہمارے امیر صاحب نے دروازہ نوک کیا، بچے سے پوچھا ابو ہیں؟ ابو نے ٹوپی کرا دی تھی بچے کو، بچے نے کہا ابو نہیں ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے سامنے گئے ہیں۔ امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی، وہ ہو سکتا ہے پیچھے ایک چھوٹا گیٹ ہو، وہاں سے نکل گئے ہوں۔ حالانکہ چانس نہیں تھا، لیکن مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ بھائی آپ بدگمان ہونے کی، آپ کو، ہم لوگوں کے گھروں میں اس لیے تھوڑی جاتے ہیں کہ لوگوں کے راز فاش کریں، کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے یہ عمل بڑا اچھا لگا ان کا، تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور یہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے کہ آدمی اسپیڈ میں آتا ہے اور اسپیڈ سے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے، تو عین ممکن ہے۔ تو 1% بھی چانس ہے تو اس اچھے گمان پہ لے کے جاؤ، یار ہو سکتا ہے پتلی گلی سے نکل گئے ہوں۔ پتلی گلی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت بھاگنا پڑے تو انسان وہاں سے بھاگ جائے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، موبائلوں میں گھس گھس کے مت دیکھو گیلری میں کیا ہے، اس میں کدھر میسج آ رہا ہے، یہ وسیم کے نام سے جو بندہ ہے یہ وسیم ہے یا کائنات تو نہیں ہے یہ۔ گھسو مت کسی کی پرائیویسی میں، جھانک کے دیکھو تم کیا کر رہے ہو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھاؤ تم؟ کتنا گندا عمل ہے۔ تو غیبت بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ جو مردہ پڑا ہوتا ہے نا، آپ اس کا گوشت کھائیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس پہ طرز کھایا جاتا ہے کہ یار وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا تو ہم اس کو کیوں کھائیں۔ تو جو موجود نہیں ہے آپ اس کی برائی کرتے رہو بیٹھ کے، وہ اپنا دفاع کر نہیں سکتا، تو آپ اس کے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو آپ اس کا، تو ایک گندا پلید عمل ہے، اس سے بچو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے، اور ہم نے مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن عزت کی وجہ یہ قبیلے نہیں ہے کہ میں پٹھان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں پنجابی ہوں، میں راجپوت ہوں۔ اتنا قوموں پہ آج کل فخر ہو گیا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں ایک آدم نہ پٹھان تھے، نہ پنجابی تھے، نہ سرائکی تھے، نہ مہاجر تھے، ٹھیک ہے نا، نہ سندھی تھے، نہ بلوچ تھے، ہم سب پٹھان، پنجابی، سرائکی، بلوچی کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک ابا آدم اور ایک اماں حوا۔ تو اللہ نے مختلف حصوں میں بانٹ دیا، تعارف ہوتا ہے۔ تعارف کا مطلب جب یہ بتاتا ہے بھائی یہ پٹھان ہے تو آدمی کو ذہن میں آ جاتا ہے ان کا کلچر اس طرح کا ہوگا، پتہ چلتا ہے یہ مہاجر ہیں تو ان کا کلچر اس طرح کا، بس یہ کلچر کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ عزت اور ذلت اس پر موقوف نہیں ہے، عزت اور ذلت کس پر ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا۔ بلال حبشی عربی نہیں تھے، ان کی عزت ابو جہل سے زیادہ،
سمجھتے ہیں وہ تو حبشی تھے, وہ تو خوبصورت بھی نہیں تھے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اور آج دنیا اس سے محروم. کالے گوروں کی لڑائی انگریزوں میں بھی بہت ہوتی ہے, یورپ امریکہ میں اتنی ترقی کر لی, لسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی, پھر بھی لڑتے ہیں, یہ کالا ہے یہ گورا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر جگہ یہ قوم پرستی ہے دنیا میں, یہ بڑا گندا بدبودار نعرہ ہے. کوئی لسانی تنظیم جو آپ کو قوم پرستی کی دعوت دے, اس تنظیم کی طرف مت جاؤ. اور ایک بات یاد رکھو, ہر قوم میں خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کی قوم کی خوبیاں آپ کو نظر آتی ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی. دوسری قوم کی خامیاں نظر آتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آتی. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. تو اس کا پتہ ہے لسانیت کیسے ختم ہوگی؟ دوسری قوم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا کرو, اور دوسری قوم والا آپ کی قوم کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرے. ایک پٹھان عالم تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی مجلس میں یہیں کراچی میں, تبلیغی جماعت کے بڑے تھے. تو کچھ متحدہ کے ایم کیو ایم کے لڑکے نہیں پرانے دور کے, وہ بیٹھے ان کے گرد, وہ ذرا تبلیغ کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو ان کے سامنے نا مہاجر قوم کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا دیکھو یہ کتنا جوڑ پیدا کر رہے ہیں. تو مجھے جوش آیا, میں نے کہا یہ اتنا وہ کر رہے ہیں, تو میں نے پٹھان قوم کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی. میں نے کہا نہیں بھائی, پٹھانوں میں تو بڑی غیرت ہوتی ہے, پٹھان تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. اگر وہ یہ شروع کر دیتے بیٹھ کے نا کہ مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں, یار مہاجروں کا ایک مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ تم لوگ کے نا یہ بڑی خراب ہے, میں خرابیاں نہیں بتاؤں گا, کہیں کلپ بنا کے نا کوئی چلا دے. تو نتیجہ کیا ہوتا, سامنے والے کسی کو غصہ آتا اور وہ پٹھانوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا. وہیں ایک جنگ شروع, اور سہروزہ گیا. تو اس لیے ایک دوسرے کی قوموں میں شادیاں بھی کیا کرو. ہمارے نبی نے جو اتنے کثرت سے نکاح کیے نا, اس کی ایک ہمت, یہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بہت ساری سرداروں کو اپنے ساتھ ملانا. تو یہ جو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ فلاں قوم میں شادی نہیں کرنا, اپنی بیٹی نہیں دینا, یہ بھی چھوڑ دو. غیرت, اچھا آدمی کہیں بھی نظر آ جائے, کسی بھی قوم کا ہو, اس کو اپنی بیٹی دے دو, اور برا آدمی اپنی قوم میں بھی ہو اس کو نہ دو. اس سے بھی یہ قوم پرستی ختم ہوگی. اور قوم پرستی کا کوئی اینڈ نہیں ہے, بس یہ آخری آیت ہے. قوم پرستی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پنجابی ہیں, تو ہم ساری قوموں کو ختم کر دیں یا سب پہ ہمارا غلبہ ہو جائے پنجابی ہونے کی بیس پہ. اب لوگ کہتے ہیں نا ہمارا لیڈر آیا جی پنجابی ہے, یا ہمارا لیڈر آیا جی مہاجر ہے. تو بھائی جس دن پنجابی ہونے کی بیس پہ مسلط ہوا, تو پنجاب میں بھی پھر درجنوں قومیں, راجپوت الگ ہے, ارائیں الگ ہے, اور شیخ الگ ہے. تو پھر ان میں جنگ شروع ہو جائے گی, سمجھتے ہو, پھر ان میں جنگ شروع ہو جائے گی. یہ تو راجپوت کا ہے اور ہم کیا ہیں, ارائیں ہیں, ہم کیا ہیں, جٹ ہیں, ہم بٹ ہیں, ہم ملک ہیں, وہ پھر درجنوں. یہ ایسی جنگ ہے جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. مہاجروں میں بھی درجنوں قومیں ہیں, یہ بہاری ہے, یہ ملواری ہیں, یہ میمن ہے. اب میمن کہے گا لیڈر ہم سے ہونا چاہیے, بہاری کہے گا لیڈر ہمارا ہونا چاہیے. اب میمنوں کا لیڈر اگر ہو گیا کتنا اچھا لگے گا. کتنے سیدھے سادے, بالکل لڑائی لیس ہوتے ہیں میمن لوگ, لڑتے بڑھتے نہیں ہیں. تو قومیں جو ہے نا ڈیوائڈ ہوتے 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 یہ ایک اینڈ ہی نہیں ہے, آخر میں 2 آدمی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, پھر وہ لڑیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ بیس ہی غلط ہے. بیس ہونی چاہیے طہارت اور تقوی. کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو قابلیت, اس میں یہ قابلیت ہے تو جس قوم کا بھی ہے اس کو یہ عہدہ دے دو, یہ قابلیت نہیں ہے تو ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے نا, ہماری قوم کا بھی ہوگا تو نہیں دیں گے. تو یہ سب چیزیں, موسیٰ علیہ السلام جو داماد بنے, جو ان کے سسر نے اپنی بیٹیاں ان کو دیں, دونوں کی قوم کیا تھی الگ, یہ مصر کے بنی اسرائیل اور وہ مدین کے. مدین میں بنی اسرائیلی تھوڑی تھے. تو انہوں نے بس یہ دیکھا کہ بھئی یہ صحت مند بھی ہیں اور دیندار بھی ہیں, بس اتنا کافی ہے, ہماری قوم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور ممکن ہے زبان میں بھی بہت فرق ہو, کیونکہ اس زمانے میں زبانوں میں بڑا اختلاف تھا. آج آپ دیکھو 10-15 کلومیٹر پہ زبان چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, جبکہ فاصلے ختم ہو گئے. تو اس زمانے میں مصر اور مدین کی زبان ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے جو آپس میں جو ان کی کانورزیشن ہو اس میں بھی فرق آ رہا ہو. پورے طور پہ
اپنی بات کو سمجھانے میں ٹائم لگ رہا ہو, اس کے باوجود کہ بھئی زبان بھی سیکھ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے ایسی تھی شادیاں ہوئی ہیں کہ لڑکی پشتو بولتی ہے, اس کو اردو نہیں آتی, یہ اردو بولتا ہے, اس کو پشتو نہیں آتی, تھوڑے دن میں اس کو پشتو آ گئی, اس کو اردو آ گئی, اس نے انگریزی والی سے شادی کر لی. بلکہ شادی کا تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان سیکھ لو. جب میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھیں گے کتنا مزہ آئے گا, آپ خود سوچو یار, پھڈا تو ختم. کم سے کم 1 سال تک آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا. 1 سال بعد جب سمجھنا شروع کریں گے نا, اس نے جو مجھے یہ لفظ بولا تھا اس کا مطلب تو یہ والی گالی بنتا ہے, وہ وہی کیس ہو جائے گا. ایک موٹے آدمی نے کیس کیا عدالت میں, 1 سال کیس یہ کیا کہ اس آدمی نے 1 سال پہلے مجھے گینڈا کہا تھا. تو عدالت نے بولا کم بخت 1 سال پہلے تجھے گینڈا کہا تھا, کیس آج کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہے میں نے گینڈا آج ہی دیکھا ہے, گینڈے کا مطلب مجھے. تو میاں بیوی جب تک زبان نہیں سیکھیں گے سکون سے زندگی گزاریں گے, سال کے بعد ان کے جھگڑے شروع ہوں گے, ابے اس نے تو مجھے یہ بولا تھا, اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے. ایک آدمی نے ڈاکٹر کو جا کے کہا نا کہ میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا, میرے کانوں کا علاج کریں. اس نے کہا اس میں علاج کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو قوم پرستی, قرآن ہمیں اس قوم پرستی سے منع کرتا ہے. ایک آدم کی اولاد ہے, بس سب بھائی ہیں آپس میں, کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.